السلام علیکم اسٹوڈنٹس، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ جیسا کہ ہم اپنے چیپٹر 4 میں ہیں جس کا نام پرسنل پروٹیکشن ایکوپمنٹ، یعنی آپ اپنے پرسنل پروٹیکشن کے لیے جو ایکوپمنٹ یوز کرتے ہیں وہ کون کون سے یوز کر سکتے ہیں۔ تو ہم نے پرسنل پروٹیکشن ایکوپمنٹ میں جو پڑھا تھا، ہم نے گلوز کے بارے میں پڑھا تھا۔ ہمارے پاس کون کون سے گلوز ہوتے ہیں جو ہمیں پروٹیکٹ کر رہے ہوتے ہیں، ہیلمٹس ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس فوڈ سیفٹی ہوتی ہے، اس طرح کی ڈفرینٹ چیزیں ہم نے پڑھی تھی۔ آج ہم پڑھتے ہیں ریسپائریٹری پروٹیکشن، یعنی ریسپائریٹری پروٹیکشن سے مراد ہے کہ آپ جو سانس لیتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ آپ اس کی پروٹیکشن کیسے ہوگی، ٹھیک ہے۔ اکثر اوقات گیسز کی وجہ سے آپ کو جو سانس لینے میں دشواری ہوتی ہے، جس کی وجہ سے کوئی نہ کوئی انجری آ جاتی ہے، مر جاتا ہے بندہ، اس طرح کا کوئی نہ کوئی حادثہ پیش آ جاتا ہے۔ تو اس کے لیے اس کو بولتے ہیں ریسپائریٹری۔ اس طرح کی پروٹیکشن سے بچنے کے لیے آپ کیا چیزیں یوز کر سکتے ہیں، کن چیزوں سے آپ کی جو ریسپائریٹری پروٹیکشن کم نہیں ہوگی۔ ریسپائریٹری پروٹیکشن ہمارے پاس 3 کلاسز میں ڈیوائڈ کیا گیا ہے۔ ایک ایئر پیوریفائنگ ڈیوائسز ہے، ایئر سپلائنگ ڈیوائسز ہے، کمبینیشن ایئر پیوریفائنگ اینڈ ایئر سپلائنگ ڈیوائسز۔ یعنی ایئر پیوریفائنگ سے مراد ہے ایئر کو پیوریفائی کرنا، ٹھیک ہے، ایئر کو پیوریفائی کر کے آپ کو دینا۔ دا ایئر پیوریفائنگ ڈیوائسز کلین دا کنٹامینیٹڈ ایٹماسفیئر۔ یہ کیا کر رہی ہوتی ہے، آپ کے ساتھ جو ایٹماسفیئر ہے اس کو کلین کر رہی ہوتی ہے۔ جتنے بھی کیمیکلز ہوتے ہیں گیسز کے اندر، ان کیمیکلز کو ریموو کر کے، ان کیمیکلز کو ختم کر کے، ان گیسز میں سے جو کیمیکلز ہیں ان کو بالکل ختم کر کے، فلٹر کر کے آپ تک پہنچا رہی ہوتی ہے۔ جیسے آپ لوگ کیا کرتے ہو، پانی فلٹر کرتے ہو، پانی جب فلٹر کیا جاتا ہے تو پھر سے کیا فائدہ ہوتا ہے، اس کے اندر جتنی بھی گندگی ہوتی ہے وہ ایک سائڈ آ جاتی ہے اور ہمارے پاس جو پانی ہے وہ ایک سائڈ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ایئر پیوریفائنگ ڈیوائسز سے مراد ہے کہ آپ کے پاس جو ایئر کے اندر کیمیکلز ہیں، جو ذرات ہیں کیمیکل کے، جس سے آپ کو جس کی آپ کی ریسپائریٹری سسٹم جو ہے وہ ڈاؤن ہو سکتا ہے، اس کو ختم کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں، وہ کیا کر رہے ہوتے ہیں، ایئر پیوریفائنگ ڈیوائسز کو کنیکٹ کر دیتے ہیں۔ وہ کیا کر رہے ہوتے ہیں، جس سے آپ کا کیمیکل ختم ہو کے آپ کے پاس ایک صاف گیس آ جاتی ہے، جس کو آکسیجن آپ بولتے ہیں۔ دس ٹائپ آف ریسپائریٹری سسٹم از لمیٹڈ ان یوز ٹو دوز انوائرمنٹ where the air contaminated level is within the specific concentration limit of the device۔ ایئر ریسپائریٹری، اس طرح کی جو ریسپائریٹری سسٹم ہے وہ صرف ان جگہ پہ یوز ہوتی ہیں جہاں پہ ہمارے پاس جو ایئر ہے وہ کنٹامینیٹڈ ہو، یعنی ایئر ہمارے پاس کھلی طور پر آپ کو پہنچ سکے، ٹھیک ہے۔ ایئر ہمارے پاس اکثر اوقات ایسی جگہ ہوتی ہیں جہاں پہ آپ کو آکسیجن کم آ رہا ہوتا ہے، اس جگہ آپ کے پاس یہ چیز ڈیوائسز نہیں یوز ہو سکتی۔ جہاں پہ آپ کی آکسیجن کی پرسنٹیج وہ زیادہ ہو، وہاں پہ پوری ہو، لمیٹڈ ہو، تو آپ کے پاس وہاں پہ یہ ڈیوائسز یوز کی جا سکتی ہیں۔ دیز ڈیوائسز ڈو ناٹ پروٹیکٹ اگینسٹ آکسیجن ڈیفیشنسی، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کے پاس آکسیجن کم ہے، ٹھیک ہے، اگر آپ کے پاس آکسیجن کی ڈیفیشنسی ہے تو یہ ڈیوائسز آپ کو پروٹیکٹ نہیں کر سکتی ہے۔ ایئر پیوریفائنگ ڈیوائسز آپ کو اس طرح کی ڈیوائسز پروٹیکٹ نہیں کرتی، یہ صرف وہ جگہ کام کریں گی جہاں آپ کی آکسیجن پوری ہوگی۔ دا ویریس ٹائپ آف ایئر پیوریفائنگ ڈیوائسز انکلوڈ، ہمارے پاس اس میں ہمارے پاس ڈسپوزیبل گیس ماسک ہے، اس کے علاوہ بیٹری پیک اینڈ فلٹرنگ ہاؤس ہے، پاور ایئر پیوریفائنگ ریسپائریٹری ہے۔ اب یہ ہمارے پاس ڈفرینٹ ریسپائریٹری کے 4 سسٹم ہیں۔ دا ویریس ٹائپ آف ایئر پیوریفائنگ ڈیوائسز انکلوڈ، ایئر پیوریفائنگ ڈیوائسز میں ہمارے پاس ڈفرینٹ چیزیں آ جاتی ہیں۔ ایک میکینیکل فلٹر آ جاتا ہے، کیمیکل فلٹر آ جاتا ہے، کمبینیشن ہے میکینیکل اینڈ کیمینل کارٹیج، ٹھیک ہے۔ گیس ماسک آ جاتا ہے، لوور ایئر پیوریفائنگ ڈیوائسز آ جاتی ہیں۔ یہ ہمارے پاس کچھ ڈیوائسز کا نام ہے جو ہمارے پاس ایئر پیوریفائنگ ڈیوائسز کے طور پر ہم ان کو یوز کرتے ہیں۔ نیکسٹ آ جاتا ہے میکینیکل فلٹر، آفر پروٹیکشن against airborne particulate matter include dust, mist, metal fumes and smoke but do not provide protection against gases or vapor۔ میکینیکل فلٹر ریسپیریٹری جو ہمارے پاس ہے یہ صرف آپ کو ڈسٹ سے، گندگی سے بچا رہا ہوتا ہے، کسی قسم کی گیسز یا کسی قسم کے بخارات سے نہیں پروٹیکٹ کر رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ صرف آپ کو میکینیکل فلٹر جو ہمارے پاس کس سے بچا رہے ہوتے ہیں، آپ کی جتنی بھی دھول وغیرہ ہوتی ہے، گندگی ہوتی ہے، ڈسٹ ہوتی ہے، اس سے یا دھواں ہوتا ہے اس سے آپ کو پروٹیکٹ کر رہے ہوتے ہیں، باقی کسی بھی قسم کی گیس سے آپ کو پروٹیکٹ
نہیں کر رہے ہوتے. کیمیکل کیریج ریسپائریٹری سسٹم. ٹھیک ہے, اب نیکسٹ آپ کے پاس کون سا کیمیکل کیریج ریسپائریٹری سسٹم ہے جو آپ نے اوپر پڑھا ہے. ٹھیک ہے, اب کیمیکل کیریج ریسپائریٹری سسٹم کون سا ہوتا ہے؟ ایفرٹ لو کنسنٹریشن آف سرٹن گیسز بائی ویپر یوزنگ ویریس کیمیکل فلٹر پیوریفائنگ گیس انہیلڈ ایئر. ٹھیک ہے, جو ان کے اندر انہیلڈ ایئر ہوتی ہے اس وہ کیا کر رہے, وہ ایئر کیا کر رہی ہوتی ہے, جو آپ کے پاس کیمیکل وغیرہ آ رہے ہوتے ہیں ان کو لے کے آپ کو کیا کر رہی ہوتی ہے, ایک صاف ستھری ایئر کو پرووائڈ کر رہی ہوتی ہے جو اس کے اندر اسٹور ہے. پھر وہ کیا کرتی ہے, جو اس کے اندر گیسز اسٹور ہے ان کو ریلیز کر کے ان کو باہر کہیں پھینک دیتی ہے, یعنی آپ تک پہنچنے نہیں دیتی, اس کو باہر ہی سراؤنڈ کرتی رہتی ہے. وہ گیسز پھر کیا ہوتی ہیں, باہر ہی سراؤنڈ کرتی رہتی ہیں. ٹھیک ہے, ہارمفل گیسز یا ویپر جتنی بھی ہوتی ہیں ان کو ان اس گیس سے, اس آکسیجن سے یا اس جو آپ کے پاس ریسپیریٹری سسٹم ہے اس سے ریموو کر دیتی ہیں اور آپ کو صاف ستھری ایئر کو آپ تک پہنچا رہی ہوتی ہے. نیکسٹ آپ کے پاس گیس ماسک ہے. گیس نام کیا ہے کہ آپ کے پاس جو جیسا کہ نام سے ظاہر ہے گیس ماسک کس سے پروٹیکٹ کر رہا ہوتا ہے؟ ڈفرینٹ قسم کی آپ کے پاس جو گیسز ہیں ان کے سے پروٹیکشن کر رہا ہوتا ہے. جیسے آپ کے پاس کچھ گیسز ایسی ہوتی ہیں جو آپ کے ہیلتھ کے لیے نقصان دہ ہوتی ہیں. فار ایگزامپل آپ گھروں میں دیکھ لیں, گھروں میں جو گیس ہے جو سوئی نادرن گیس ہے, آپ کے پاس کیا ہوتا ہے, اس کو اگر آپ زیادہ تر آپ اس کو یوز کر لیں یا آپ اس کو زیادہ تر استعمال کریں, اس کو مسلسل استعمال کرتے رہیں, تو آپ کو اس سے آپ کے پاس افیکٹ پڑتا ہے, آپ کی باڈی جو ہوتی ہے اس پہ افیکٹ پڑ جاتا ہے, آپ کو کوئی نہ کوئی ڈیمیج ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, اب اسی طرح کے ہمارے پاس ڈفرینٹ گیسز ہوتی ہیں. جب کام کے دوران ان گیسز سے بچنے کے لیے آپ کو کیا کرنا پڑتا ہے, گیسز کے لیے ایک گیس ماسک ہوتا ہے, وہ گیس ماسک آپ کو یوز کرنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے, نیکسٹ آ گیا ایئر پیوریفائنگ اینڈ ریسپائریٹری سسٹم. ٹھیک ہے, پی آر اس کو بولا جاتا ہے. اس میں کیا ہوتا ہے, یہ ہمارے پاس پارٹیکولر جو ہمارے پاس ویپرز ہوتے ہیں, گیسز ہوتی ہیں اینڈ ویپرز. ٹھیک ہے, پروٹیکٹ اگینسٹ پارٹیکلس. ٹھیک ہے, گیسز اینڈ ویپر آر پارٹیکولیٹس اینڈ گیسز اینڈ ویپر. ٹھیک ہے, یعنی ہمارے پاس جتنی بھی پارٹیکلز ہوتے ہیں, گیسز ہوتی ہیں یا ویپرز ہوتے ہیں, ان سے یہ ہمارے پاس پاورڈ ایئر پیوریفائنگ ریسپیریٹری ہمارے پاس بچا رہی ہوتی ہے. یعنی اوپر ہم نے جتنی بھی گیس ماسک پڑھا ہے, جو کیمیکل پڑھا ہے, وہ ان سب کا کمبینیشن کر کے ہمارے پاس پاور ایئر ریسپائریٹری سسٹم بنایا گیا ہے. ٹھیک ہے, ریسپائریٹری جو ہمارے پاس ریسپائریٹر جو بنائے گئے ہیں, یہ ان سب کا کمبینیشن ہے. اس میں ہمارے پاس گیسز سے بھی آپ کو پروٹیکشن ملتی ہے, ویپر سے بھی ملتی ہے, پارٹیکل سے بھی ملتی ہے, ہر چیز سے آپ کو پروٹیکشن مل رہی ہوتی ہے. نیکسٹ آپ کے پاس ایئر سپلائنگ ڈیوائسز ہوتی ہے. جیسے کہ ہم نے اوپر 3 ڈیوائسز پڑھی تھی, ہم نے کون سی ایئر پیوریفائنگ ڈیوائسز, ایئر سپلائنگ ڈیوائسز. ٹھیک ہے, اب سیکنڈ ون آ گئی ہے ایئر سپلائنگ ڈیوائسز. ایئر سپلائنگ ڈیوائسز میں ہمارے پاس کیا ہو جاتا ہے کہ جتنی بھی اگر آپ کو ایئر سپلائنگ ڈیوائسز زیادہ تر اس جگہ یوز کی جاتی ہیں جہاں پہ آپ کے پاس آکسیجن یا گیسز آکسیجن کی کمی ہو. ٹھیک ہے, اب جو ہمارے پاس ایئر پیوریفائنگ ڈیوائسز تھی وہ صرف صاف کر رہی تھی, پیور کر رہی تھی اس چیز کو, لیکن یہ کیا کر رہی ہے, آپ کو سپلائی بھی کر رہی ہے. اگر آپ کے پاس وہ جو ایئر پیوریفائنگ تھی وہ آپ کے پاس آکسیجن میں نہیں کام کر رہی تھی, لیکن ایئر سپلائنگ ڈیوائسز آپ کے پاس آکسیجن میں بھی کام کرے گی. ایئر پیوریفائنگ ڈیوائسز آر دا کلاس ریسپیریٹری دیٹ پرووائڈ اے ریپیئربل ایٹماسفیئر ٹو دا ویئرر انڈیپینڈنٹ آف دا ایمبینٹ ایئر. ایئر سپلائنگ ریسپیریٹری فال انٹو 3 گروپ. اس کو 3 گروپ میں تقسیم کیا گیا ہے. سپلائڈ ایئر ریسپیریٹری سیلف کنٹینڈ بریتھنگ apparatus combine of supplied and air respirators. ٹھیک ہے, اب سب سے پہلے سپلائڈ ایئر ریسپیریٹری کو دیکھتے ہیں. سپلائڈ ایئر ریسپیریٹری میں ہمارے پاس کیا ہوتا ہے, ڈلیور بریتھنگ ایئر تھرو اے سپلائی سپلائی نوز کنیکٹڈ ٹو دا ویئرر. ٹھیک ہے, ویئرر فیس پیس آف انکلوزر. ٹھیک ہے, اب اس میں کیا ہو رہا ہوتا ہے, جب بھی کوئی ویئرر سانس لے رہا ہوتا ہے تو اس کا جو سانس ہوتا ہے وہ ریلیز کس سے کر رہا ہوتا ہے, اپنا سانس ناک سے, منہ سے سانس لیتے ہیں اور ناک سے ریلیز کر رہا ہوتا ہے. اب جو ریلیزنگ ہے وہ اس کو انکلوز کر کے بار بار اسی کو ریپیٹ کر رہی ہوتی ہے. اب اس کو انکلوز کر کے آپ کو دوبارہ وہی آکسیجن آپ کو پرووائڈ ہو رہا ہوتا ہے.
The air delivering must be free of contaminants, must be from source located in the clean air. ٹھیک ہے. ایئر پیوریفائڈ یہ جو ہے ہمارے پاس بہت زیادہ یوز کی جاتی ہے جہاں پہ آپ کے پاس ایئر جو ہے جو ہمارے پاس ایٹماسفیئر ہے وہ کلین اور نیٹ ہو. سپلائڈ ایئر ریسپیریٹری شوڈ بی اونلی ان نان آئی ڈی ایل ایچ ایٹماسفیئر. ٹھیک ہے. نان آئی ڈی ایل ایچ ایٹماسفیئر میں ان کو بہت زیادہ یوز کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. یعنی باقی جگہ پہ آپ یوز کر سکتے ہیں لیکن وہاں پہ یوز آپ سمپل ڈیوائسز کو بھی کر سکتے ہیں, لیکن نان آئیڈل ایٹماسفیئر جو ہوتی ہے اس کے اندر آپ اس چیز کو زیادہ یوز کرتے ہیں. نیکسٹ آپ کے پاس سیلف کنٹین بریتھنگ آ گیا. پرووائڈ کمپلیٹ ریسپیریٹری اگینسٹ ٹاکسک گیسز اینڈ آکسیجن ڈیفیشنسی. ٹھیک ہے. اب سیلف کنٹین بریتھنگ کیا کر رہی ہوتی ہے, آپ کے پاس آکسیجن کی ڈیفیشنسی اگر کام ہے تو اس کو زیادہ کر رہی ہوتی ہے, یعنی آپ کو آکسیجن فلی طور پر پہنچا رہی ہوتی ہے. اس سے کیا, اور دوسری بات کیا کر رہی ہوتی ہے, دوسرا کام یہ کر رہی ہوتی ہے کہ آپ کے پاس جتنی بھی گیسز ہیں ان سے آپ کو پروٹیکٹ کر رہی ہوتی ہے. آپ کے پاس آپ کے جسم, اگر آپ کو آپ کی سانس کے ساتھ کوئی آپ کے جسم کے اندر کوئی کیمیکل نہ داخل ہو یا کوئی ٹاکسک گیس نہ داخل ہو. ٹھیک ہے. نیکسٹ آپ کے پاس تھرڈ ون آ گیا کمبینیشن ایئر پیوریفائنگ اینڈ ایئر سپلائنگ ڈیوائسز. اب سمپل یہ ہے کہ جب آپ ایئر سپلائی ڈیوائسز کو کمبائن کرو گے ایئر اپریٹس ہے, تو یہ کیا ہوگا, آپ کے جتنے بھی دونوں کو کمبینیشن کر کے آپ کے پاس ایک ڈیوائس آ جائے گی جس کو آپ پاور بول سکتے ہیں. ٹھیک ہے. پاور ایئر پیوریفائنگ اینڈ سپلائنگ ڈیوائسز. اٹ ڈیوائسز دا کمبینیشن آف دوز. ٹھیک ہے, وچ پروٹیکٹ دا ایونٹ ایئر فیلس ایونٹ دا ایئر سپلائی فیلس. یہ دونوں جب کمبائن کی جاتی ہیں اس وقت یوز کی جاتی ہیں جب آپ کے پاس ایئر بالکل ختم ہو جائے, یعنی آپ کی ایئر کی پروٹیکشن بالکل ختم ہو جائے, آکسیجن بالکل ختم ہو جائے. اس وقت ہم کیا کرتے ہیں, ایئر پروٹیکشن کو بھی یوز کرتے ہیں اور ساتھ بریتھنگ کو بھی یوز کرتے ہیں. دونوں کو کمبائن کر کے یوز کر رہے ہوتے ہیں. یہ تھی آپ کی کون سی پروٹیکشن, ریسپیریٹری پروٹیکشن. نیکسٹ اب آپ کے پاس آ گیا پراپر سلیکشن. ٹھیک ہے. پراپر سلیکشن سے مراد ہے, یعنی آپ کیا کر رہے ہیں, ریسپیریٹری شیل بی سلیکٹڈ آن دا بیسس آف ہیزرڈس ٹو وچ دا ورکر از ایکسپوزڈ. اب ریسپیریٹری سسٹم جو ہے, ریسپیریٹری کی جو سلیکشن ہے وہ ان نقصانات کو دیکھ کر ہم سلیکٹ کرتے ہیں, سلیکشن کرتے ہیں جو ہمارے پاس ایکسپوز ہوئی ہیں, یعنی جو ہمارے پاس اس سے پہلے لوگوں کے ساتھ واقعات ہوئے ہیں, ان واقعات کو دیکھ کے, ان نقصانات کو دیکھ کے, ان کی بیسس پہ ہم جو ریسپیریٹری کے جو سسٹم کے ہمارے پاس ایکوپمنٹ ہے ان کو سلیکٹ کرتے ہیں, وہ ہم ان کی بیس پہ کرتے ہیں. کنسیڈریشن میں ہمارے پاس آ جائیں تو کنسیڈریشن میں نیچر آف ہیزرڈ. ٹھیک ہے. ہمارے پاس نیچر کی طرف سے جو نقصان پہنچ سکتا ہے, لوکیشن آف ہیڈس ایریا, ہمارے پاس جو لوکیشن ہے کام کرنے کی, اگر وہ نقصان دہ ہے, نقصانی جگہ ہے, مطلب مشکل جگہ ہے, تو اس جگہ کو بھی ہم پروٹیکٹ کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ ایکوپمنٹ یوز کرتے ہیں. امپلائیز کی ہیلتھ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے ہم ایکوپمنٹ یوز کرتے ہیں. ورک ایکٹیویٹی, ورک کے کام کو چیک کرنے کے لیے کہ امپلائی ہمارا جو ورکر ہے وہ کس طرح کر رہا ہے, اس کی ایکٹیویٹی کیا ہے, اس کو چیک کرتے ہیں. ریسپیریٹری کریکٹر چیک کرتے ہیں, لمیٹیشن چیک کرتے ہیں. ٹھیک ہے. ان آرڈر ٹو میک دا سبسیکوینٹ ڈیسیجن دا نیچر آف ہیزرڈ مسٹ بی آئیڈینٹیفائی, انشور دیٹ اینڈ اور ایکسپوز ڈز ناٹ اکر, ایکسپوجر ڈز ناٹ اکر. یعنی آپ کو نیچر آف ہیزرڈ آپ اس وقت آئیڈینٹیفائی کریں جو کام سے پہلے آئیڈینٹیفائی کریں, تاکہ آپ کے بعد میں کام کا جو ایکسپوجر ہے وہ اکر نہ ہو, یعنی کام آپ کا نہ رکے. ون آف دا ویری امپارٹنٹ فیکٹر آف دا کنسیڈریشن از آکسیجن ڈیفیشنسی. ٹھیک ہے. سب سے امپورٹنٹ اس میں کیا ہے, آکسیجن کی ڈیفیشنسی آپ نے چیک کرنی ہے کہ اگر آپ کو آکسیجن اس جگہ پہ کم ہے تو آپ نے ریسپیریٹری جو ماسک وغیرہ ہیں ان کو یوز کرنا ہے. اگر آپ کو آکسیجن ٹھیک ہے تو کوئی ایشو نہیں ہے. اگر آپ کی ریسپیریٹری کا جو آکسیجن کی جو ہے مقدار وہ آپ کے کام کرنے والی جگہ کم ہے, تو آپ نے کیا کرنا ہے, ریسپیریٹری کی سسٹم پہ جو جتنی بھی فٹنگز ہے وہ آپ نے یوز کرنی ہے. نیکسٹ آپ کے پاس آ گیا ہے ٹریننگ اینڈ فٹنگ. دا یوزر مسٹ بی انسٹرکٹیڈ اینڈ ٹرینڈ ان دا سلیکشن. ٹھیک ہے. یوزر کیا ہوتا ہے, ٹرینڈ ہوتا ہے اور انسٹرکٹیڈ ہوتا ہے. یوز ایز مینٹیننس آف ریسپیریٹری. ٹھیک ہے. ریسپیریٹری کو مینٹین کرنا ہوتا ہے اس نے. ایوری ریسپیریٹری شوڈ بی ریسیو فٹنگ انسٹرکشن انکلوڈنگ دا ڈیمونسٹریشن. یعنی آپ جتنی بھی اکوپمنٹ یوز کر رہے ہوتے ہیں, ہر ایک کو ایک انسٹرکشن دی جاتی ہے کہ آپ نے یہ ماسک جو ہے یہ اس طرح لگانا ہے, یہ جو سیفٹی کی چیزیں آپ نے اس طرح یوز کرنی ہے. یا اس کے ساتھ کوئی بندہ ہوتا ہے کہ آپ اس چیز کو کس طرح یوز کریں گے. فٹ ٹیسٹنگ سے مراد ہے, یعنی آپ نے جو اکوپمنٹ یوز کیے ہیں وہ آپ کے سائز اور اسٹائل پہ فکس آتی ہیں نہیں ہے.
ٹھیک ہے، یعنی آپ کو چھوٹی بڑی تو نہیں ہے، ٹھیک ہے. اس کے بعد کوانٹیٹیو فٹنگ ہوتی ہے اور کوالٹیٹیو فٹ ٹیسٹنگ ہوتی ہے. کوانٹیٹیو سے مراد ہے یعنی آپ کی اسٹائل وغیرہ یا جو آپ کا ہے، آپ کا جو سائز وغیرہ ہے اس کو چیک کرنا. نیکسٹ آپ کے پاس آ گیا فیلڈ ٹیسٹنگ. فیلڈ ٹیسٹنگ سے مراد ہے یعنی آپ کو یہ جو اکوپمنٹ ہے یہ آپ یوز کر کے ایک فیلڈ میں جاتے ہیں جہاں پہ آپ کام کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، ایک ٹیسٹنگ ہوتی ہے. یہ سمپل آپ نے پراپرلی ادھر کام نہیں کرنا ہوتا، سمپل اس کو ٹیسٹنگ ہو رہی ہوتی ہے کہ آپ نے جو ریسپائریٹری یوز کی ہیں یہ آپ پہ کام کر رہی ہیں یا نہیں. یہ آپ نے جو آپ نے ریسپائریٹری سسٹم کی جو چیزیں یوز کی ہیں یہ کام ورکنگ کنڈیشن میں ہے یا نہیں. اگر یہ ورکنگ کنڈیشن میں نہیں ہے تو اس کو چینج کیا جاتا ہے. اگر ورکنگ کنڈیشن میں ہے تو آپ کو آگے کام کی طرف کنٹینیو کر لیا جاتا ہے. نیگیٹو پریشر ٹیسٹ ہیں، پازیٹیو پریشر ٹیسٹ. نیگیٹو پریشر ٹیسٹ سے مراد ہے یعنی آپ نے جو اوپر فیلڈ کی ٹیسٹنگ کی ہے یا فٹنگ ٹیسٹنگ کی ہے وہ اگر نیگیٹو ہے تو آپ کے جو ہیزرٹس ہیں وہ ان کو زیادہ آ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ کا نقصان بہت زیادہ آ جاتے ہیں، آپ کے بجٹ ہائی ہو سکتا ہے، آپ کی بریتھنگ بند ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے، فیس پیس ریمین سلائٹلی کولیپس ان پر لیکیج اور از ڈیٹیکٹ. ٹھیک ہے، آپ کی جو بریتھنگ ہے وہ بند ہو سکتی ہے اگر آپ کے کسی بھی جو ہے ریسپائریٹری کے جو سسٹم ہے اس پہ لیکیج آئی ہے. پازیٹیو ٹیسٹنگ سے مراد ہے یعنی آپ کی جتنی بھی ٹیسٹنگ کی گئی ہے وہ آپ کی پازیٹیو آئی ہے، یعنی وہ آپ کی جو کنڈیشن ہے اس پہ سیٹسفائی کر رہی ہیں. آپ اگر نیو ورک کو اپنے ورک کو کنٹینیو کر سکتے ہیں. آپ اگر ان اکوپمنٹ کو یوز کریں گے تو آپ کو کوئی ہیزرڈ یا کوئی نقصان نہیں پہنچے گا. ٹھیک ہے، یہ آپ کے پاس کیا تھی؟ پازیٹیو ٹیسٹنگ تھی. اب اس ڈائیگرام میں دیکھیں، یہ چیز دیکھیں، یہ یہاں پہ یہ بندہ سب کچھ چیک کر رہا ہے اپنے پازیٹیو، اپنے جو اتنے بھی ہمارے پاس انہیل کر رہے ہیں، سانس کو انہیل کر رہے ہیں اور کور انہیل اینڈ ٹرائی ٹو انہیل، کور انہیل اینڈ ٹرائی ٹو انہیل. یعنی یہ کیا کر رہا ہے، سانس لے بھی رہا ہے اور سانس کو نکال بھی رہا ہے، چھوڑ بھی رہا ہے، کہ وہ چیک کر رہا ہے کہ اس کے ہمارے پاس آ بھی رہا ہے، سانس لے ایزیلی رہا ہے یا نہیں لے رہا. لاسٹ ون ہمارے پاس جو پروٹیکشن آ جاتی ہے وہ ہیئرنگ پروٹیکشن آ جاتی ہے. یعنی آپ کے پاس جو ہیئرنگ پروٹیکشن نوائز پروٹیکشن ہے. ٹھیک ہے، اس کے پاس اس کے لیے یوز ایکسپلوجر ٹو ہائی نوائز لیول، یعنی آپ کے پاس کین کاز ہیئرنگ لاس اور امپیئرمنٹ. آپ کے پاس اگر اونچی آواز آ جائے 90 ڈیسیبل سے اوپر آواز آ جائے تو آپ کے کان کے پردے بھی پھٹ سکتے ہیں اور آپ کے سننے کی استطاعت جو ہے وہ بھی بند ہو سکتی ہے. اب ہمارے پاس جو کام کرنے والی جگہ ہوتی ہیں ان میں ہمارے پاس زیادہ شور بھی ہوتا ہے، یعنی 90 ڈیسیبل سے آپ کے پاس اوپر بھی والیوم ہوتا ہے. تو اس کے لیے آپ کیا چیز یوز کرنا ہے، اس کے لیے ڈفرینٹ اکوپمنٹ یوز کی جاتی ہیں تاکہ ان آوازوں کو آپ سن سکیں اور لیکن آپ کی جس کا افیکٹ آپ کے باڈی پہ نہ ہو. اٹ کین کریٹ فزیکل اینڈ سائیکولوجیکل اسٹریس. آپ کی یہ ایئر کی وجہ سے، آپ کی جو ہائی نوائز کی وجہ سے آپ کے پاس فزیکل بھی ہو سکتے ہیں یا سائیکولوجیکل اسٹریس بھی آ سکتا ہے. اب فزیکل ہمارے پاس اس چیز کو ہمارے پاس نوائز کی وجہ سے آپ کے کان بھی ڈیمیج ہو سکتے ہیں. یعنی آپ اوائڈ ہیئرنگ ڈیمیج، یعنی آپ کے پاس کوئی بھی ہیئر ڈیمیج ہو سکتا ہے یا اس کے علاوہ اور کچھ اس کے ایشو آ سکتا ہے. نیکسٹ ون آپ کے پاس آ گیا ساؤنڈ میجرمنٹ. ساؤنڈ میجرمنٹ کیا کر رہا ہوتا ہے، آپ کے ساؤنڈ لیول کو چیک کر رہا ہوتا ہے کہ آپ کا ساؤنڈ لیول اس ٹائم کتنا ہے. ٹھیک ہے، یعنی آپ جو ورکنگ جس کام میں جو ورکنگ کی جو جگہ ہے اس میں جا رہے ہیں تو وہ چیک کریں گے آپ کا جو ساؤنڈ لیول ہے، آپ کے جو وہاں پہ ورکنگ کا جو ایریا ہے اس کے اندر ساؤنڈ لیول ہو وہ کتنا ہے. اگر 90 ڈی بی سے زیادہ ہوگا تو آپ کیا کریں گے، اس کے لیے ایکوپمنٹ کا یوز کریں گے. اگر 90 ڈی بی سے کم ہے تو اس کے لیے کوئی ایشو نہیں ہے، آپ بغیر ایکوپمنٹ میں بھی یوز کر سکتے ہیں. ٹائپس آف ہیئر پروٹیکشن، 3 ٹائپس ہیں. ان 3 چیزوں کو آپ یوز کر کے اپنے ہیئرس کو پروٹیکٹ کر سکتے ہیں. ایئر ماف، بار پلگ اینڈ ایئر کینال. یہ 3 آپ کے پاس پروٹیکشن کی ایکوپمنٹ ہیں. ان 3 ایکوپمنٹ کو یوز کر کے آپ اپنے ایئرس کو پروٹیکٹ کر سکتے ہیں. یہ ایئر کینال ہے، اس طرح کی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اس طرح یہ ہمارے پاس سمپل جس طرح آپ ہینڈ فری اس کو بولتے ہیں، ہینڈ فری کی طرح ہوتی ہے. یہ آپ کو کیا کر رہی ہوتی ہے، پروٹیکٹ کر رہی ہوتی ہے. ایئر ماسک، آپ کے پاس پورا ایک ماسک ہوتا ہے جو آپ کے سر پہ چڑھایا جاتا ہے جس کی وجہ سے آپ کا ایئر پروٹیکٹ رہتا ہے. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ ایک آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ کلیئر ہو گیا ہے. انشاءاللہ ہم نیکسٹ ٹاپک نیکسٹ کلاس میں کریں گے. آج کے لیے اللہ حافظ، تھینک یو.